تو اگر ان کا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو اس نے تو یہ طے کیا تھا حکومت نے کہ ان کو جو ہے وہ اتنی وصیتیں دی جائیں اور اتنا جو ہے ان کو پریشان کیا جائے. لیکن کیا کیا جائے کہ وہ جو زندان بان ہے وہ ان کا ہو گیا, اب ان کی خدمت کر رہا ہے. کھانا اتنا مختصر آتا ہے سمجھے. اب دیکھیے چاہنے والے کیسے کیسے ہوتے. ایک چاہنے والے کو یہ خیال پیدا ہوا, نہیں اس نے دیکھا امام بہت زیادہ نحیف و لاغر ہو گئے, بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں, اس لیے کہ حکومت کھانے کو کچھ دیتی نہیں برابر. اس نے 5 دانے انار کے لیے اور دینے کے بعد ایمان کے لیے اس زندان بان سے کہا کہ یہ کسی صورت سے میرے آقا تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ عباسی حکومت کا کارندہ ہے سمجھے. اب وہ جو ہے وہ انار لے کر جا رہا ہے, دیکھ ایک نظر امام کو رہا ہے اور ایک نظر اناروں کو دیکھ رہا ہے. امام نے اس کی جھکتی اور اٹھتی ہوئی نظروں کو دیکھا. امام نے ایک انار اس کو دے دیا کہ اس کو تو کھا لے. اس نے وہ انار بجائے کھانے کے اپنی جیب میں رکھ لیا. جیسے ہی جیب میں رکھا بچے ہوئے 4 انار امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سوال کیا کہ اس کو کھاتا کیوں نہیں. کہ مولا اگر میں اس کو کھا لوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے. امام نے وہ 5 کے 5 انار اس کو دے دیے کہ جا اپنی اولاد کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا. وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ تو آپ کے لیے دیا گئے تھے, یہ تو آپ کی صحت کے لیے, جب تجھے نہیں معلوم خدا ہمیں نہ معلوم کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو ایسا نہیں کچھ احسان کرنے والا ہے, لیکن اس احسان کے پیچھے بھی جو ہے دشمن کی سازش ہی ہوتی. جو دشمن ہوتا ہے نسلی دشمن وہ سازش ہی کرتا ہے. اس ملعون کو معتصم باللہ کو جو ہے وہ ایک بہت بہترین گھوڑا دکھائی دیا سمجھے. اور گھوڑے بیچنے والے نے کہا کہ یہ بہت زیادہ شریر ہے, بادشاہ سے کسی کو سواری واری نہیں دیتا ہے. لیکن وہ اتنا حسین و خوبصورت اور اتنا فرما اور تندرست تھا کہ یہ جو ہے وہ لیے بغیر مانا نہیں. کیا قیمت ہے؟ عموماً گھوڑے کی قیمت فرض کیجیے گا کہ 1000 ہوتی ہے, اس نے کہا کہ 2 لاکھ روپے قیمت ہے. اتنی قیمت نہیں, کوئی بات نہیں, گھوڑا اتنا پسند آ گیا تھا کہ اب گھوڑا جو ہے وہ اس کے استعمال میں آ گیا. اس نے جو ہے وہ گھوڑے پر سواری کرنا چاہیے. جیسے ہی سوار ہوا اس نے اس کو پٹک دیا. اب اس نے جو ہے وہ صاحبوں کو بلایا. صاحب جو گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں, یا اگر آپ کی زبان میں سمجھاؤ تو ٹرینر, جو گھوڑے کو ٹرین کرتے ہیں نا, اس کو بلایا اور بلانے کے بعد 1 کو گرایا, 2 کو گرایا, 20 کو گرایا. اب یہ حیران و پریشان کھڑا ہوا تھا, لیکن ایک پیور حرامزادہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور میرے پاس اس گھوڑے کا علاج ہے, ہمارے 2 میں سے کم ایک کام تو ہو ہی سکتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ تم اس گھوڑے کو حسن عسکری کو دے دو, یا تو یہ گھوڑا سیدھا ہو جائے گا یا ہماری مراد پوری ہو جائے گی. جس طرح سے یہ بار بار لوگوں کو اپنی پشت پر سوار ہونے سے پہلے گرا رہا ہے, اگر اس نے جو ہے وہ امام حسن عسکری کو سواری دے دی تو ظاہر سی بات ہے کہ احرام ہو جائے گا, اور اگر سواری نہیں دی تو تم بزد رہنا, جب تک یہ سواری نہیں دے تم کو اجازت نہیں ہے کہ اس گھوڑے کا پیچھا چھوڑ دو. عزیزان گرامی, یہ کتنے بڑے حیوان تھے کہ یہ ایک حیوان کو نہ سمجھ سکے تو یہ امام کو کیا سمجھے گا. آپ نے اندازہ لگایا, اور جو ہے وہ جو بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ امام کو جو ہے زندان سے بلایا گیا. تو فرزند آپ کی خدمت میں ایک نذرانہ پیش کر رہا ہوں, بات سمجھیے. ایسی چال ہے یہ نہیں عدالت میں, یعنی یہ اگر امام کی اصلیت کو جانتا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام نے جو ہے وہ کا بہتر ہے. اب تاریخ بتاتی ہے خدا کی قسم یہ اتنی لطیف بات ہے کہ آپ کے قلوب کو منور کر دے گی. وہ گھوڑا جو کسی کو اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دیتا, جو لگام پکڑتا ہے, گھوڑا جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے, اپنی ٹاپیں مارتا ہے, اور اگر کسی صورت سے سوار بھی ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کے اندر جو ہے اس کو گرا دیتا ہے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ امام اس گھوڑے کی جانب بڑھے. جیسی امام اس کی جانب بڑھے اس نے خوشبو امامت کو محسوس کیا. وہ جو سر کو بلند کر لیتا تھا سر کو جھکا دیا. جیسے امام اس کے پاس پہنچے, اس سے پہلے کہ امام اس کی پشت پر سوار ہوتے اس نے اپنی قبر کو جھکا لیا, اور وہ زبانی نے زبان حال میں کہا ہوگا فرزند رسول یہ آپ ہی کے لیے تو
हुई थी, इसीलिए तो मैं किसी को सवार नहीं करना चाहता था। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने अंदाजा लगाया कि वो इमाम को नहीं, सारी दुनिया जो है वो ये नहीं समझ पाई, सारी कायनात पर इताअत वाजिब है, इसलिए कि ये जो है किसी खास नौ से जो है वो ताल्लुक नहीं रखते कि ये इंसानों के इमाम है। नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, खुदावंद आलम जैसे कह रहा है कि ना मैंने जिन्नों को और नहीं इंसानों को पैदा किया मगर ये इबादत के लिए नहीं, जितनी ज़ी रूह है उन सब के इमाम है। इमाम बैठे हुए हैं, बराबर में एक आम इमाम का चाहने वाला बैठा हुआ है, एक चिड़िया जो है वो गश्त कर रही है, वही इमाम के साथ आ रहा है। एक रास्ते से एक बकरी जो है बहुत जोर जोर से शोर कर रही है। इमाम ने उससे मालूम किया कि ज़मीन तुझे पता है कि ये बकरी क्या कह रही है? फरमाया रसूल आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि ये बकरी अपने बच्चे से कह रही है कि जल्दी कर वरना भेड़िया तेरी बहन की तरह से तुझे भी लेकर चला जाएगा। आपने अंदाजा लगाया, वो चिड़िया जो है वो इमाम से कहे कि मौला मैं आज का रिस्क चाहती हूँ का तो मेरे इमामों अल्लाह ने हमें हर कायनात की जितने जीरो हैं उन सब की जबान सिखाई है। अज़ीज़ान गिरामी, जबान का सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। मसलन मैं उर्दू जानता हूँ, आप गुजराती जानते हैं, आपने जो है वो गुजराती जबान में मुझसे कोई मसला मालूम कर लिया कि मौलाना अगर नमाज कायम हो तो जो है वो किस तरीके से जो है वो जमात में शिरकत करना है, तो आपने गुजराती में मालूम किया। मुझे गुजराती आती होगी तभी तो जवाब दूंगा, जब गुजराती आती होगी। अच्छा ये तो गुजराती की बात थी, कोई बच्चा जो है बैठा हुआ है उसको उर्दू भी नहीं आती और इतनी बेहतरीन गुजराती भी नहीं आती, उसने जो इंग्लिश में मालूम कर लिया, अब मैं बताइए कैसे जवाब दूंगा। ये अज़ीज़ान गिरामी, ये दो रकत का मुल्ला जो है ये दो बातों का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जिसको अल्लाह ने इमाम बना कर भेजा है, जिसको अल्लाह ने इल्म देकर भेजा है, उसके सामने इंसान हो, जिन हो, हैवानात हो, तुयूर हो, वहूश हो, कायनात की जो चीज आएगी उसको जवाब मिलकर जाएगा। चाहे वो बाबू सोवान वाला वाकया हो कि मस्जिद कूफा में वास्ता आया, सलावत भेजी ना बरना इमाम जिसके पास कायनात का इल्म होता है वो हर एक मखलूक की ज़बान को जानता है और उन सब की मुरादों को पूरा करता है। लेकिन ये जो इमाम के साथ थोड़ी नरमी से पेश आ रहा था ना जिंदान के अंदर, एक कारिंदा हुकूमत का इसके पास आया और आने के बाद कहा कि तुझसे हुकूमत ने क्या कहा है, इनसे नरमी नहीं करना। अब मैं बताता हूँ, तू यह इनके साथ आसानी कर रहा है, अब मैं इनको अपने घर पर लेकर जाता हूँ। ये सोच कर लेकर गया कि अब मैं जो है इनकी इतनी इज़ाएं दूंगा कि ये जो है परेशान हो जाएंगे। ये खुदा न खासा मैं अपनी ज़बान में कर रहा हूँ, ये इतना परेशान करूँगा, इतना जो है इनको टॉर्चर करूँगा या इतना मारूंगा कि ये जो है वो दुनिया ही में बाकी नहीं रहेंगे। ये सोच रहा है कि मौत और हयात इसके इख्तियार में है, लेकिन इस चीज़ को तो अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा है। अल्लाह वैसे ही असबाब पैदा कर देता है। ये उस जिंदान बान से इमाम को लेकर अपने घर में आ गया। जब घर में पहुंचा तो एक हुजरे के अंदर इसने इमाम को कैद करने के बाद बाहर से ताला लगा दिया। ज़ौजा ने सवाल कर लिया कि ये कौन है जो मेहमान आया हुआ है? का तुझे नहीं मालूम, ये हुकूमत का दुश्मन है, हुकूमत का दुश्मन है, मैं इसको इज़ा देने के लिए, अज़ियत देने के लिए लेकर आया हूँ। वो कहा ये बता कि इसका नाम क्या है? का इसका नाम हसन है, किसका बेटा है? का अली का बेटा है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है? का बनी हाशिम से ताल्लुक रखता है। इतना बहुत था, वो समझ गई का ये फर्जंद रसूल तो नहीं है। हाँ ये फर्जंद रसूल ही है। का खुदा की कसम अगर तूने इनको अज़ियत दी तो ये बता कि रसूल को मुंह क्या दिखाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो बातें हैं जिसके दिल में उतर जाती है, फिर वो अपने ऐब से जो है वो बाज आ जाता है और इनका होकर रह जाता है। ये जहां पहुंचते हैं लोगों के क़ुलूब को जो है वो मुनव्वर करते चले जाते हैं। अपने अंदाजा लगाए कहत पड़ा हुआ ऐसा मर्रा है, बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या सल्तनत सुनते रहते। और आलम क्या है कि उस जमाने में एक पादरी मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, उसने जो है वो अपने कौम को इकट्ठा किया कि क्यों परेशान होते हो, मैं बारिश कराता हूँ। ये जनाब हो गया,
ظاہر سی بات ہے کہ صحرا میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اب جو واپس آیا تو پورا سامرا میں جو بارش ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کم عقیدے والے ڈاوا ڈول ہوتے ہیں نا، ان مسلمانوں نے جو ذکر کرنا شروع کیا، 1 سے 10، 10 سے 20، پورے سامرا میں بات ہو گئی کہ ہم ویسے ہی نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، ہم ویسے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. ہاں دعائیں قبول ہوتی اگر تم نے جو ہے وہ وارث دعا کو جو ہے اپنا مانا ہوتا. اگر تم نے اس کے بندے کو اذیت نہ دی ہوتی تو شاید تم سے اللہ جو ہے وہ اپنے رحمت کو جو ہے وہ روکتا نہیں. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے جو ہے وہ صاحب اختیار ہی کو اپنے جیل میں اور اپنے زندان میں رکھ چھوڑا ہے. وہ زندان آج بھی سامرا کے اندر ہے. وہ جو زائرین جاتے ہیں دیکھنے کے بعد کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وہ مسائل کی مزید پر عرض کروں گا. لیکن میرے دوستوں عزیزوں، 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن ہوا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے دن تو خالی ابھی دن ہی ڈاوا ڈول ہوئے تھے. اب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف راغب ہوئے. جب تیسرے دن بھی بارش ہوئی تو اب ایک کثیر مجمع ہے جو اسلام چھوڑ کر جو ہے وہ عیسائی ہو گئے. اب یہ خبر جو ہے وہ حکومت کے کارندوں نے پہنچائی کہ حضور خلیفہ تو تب رہیں گے مسلمانوں کے جب لوگ مسلمان رہیں گے. کا کیا مطلب؟ کا ایسا واقعہ ہوا تو کیا کیا جائے؟ ایمرجنسی اجلاس بلایا گیا. سارے جو ہے وہ بنی عباس کے مغرور ترین انسانوں کو جو حکومت سے تعلق رکھنے والے وزراء تھے ان سب کو بلایا. کیا کیا جائے؟ تو کسی سمجھدار ہی نے کہا ہوگا کہ حضور ان ساری باتوں کا حل تو آپ کے زندان میں ہے. جو وارث دین ہے آپ اس کو اطلاع دیجیے. جانتے سب تھے لیکن اپنی حکومت بچانے کے لیے قیدرے سارے استعمال کر رہے تھے. انہوں نے جو ہے وہ جب کہا کہ بھائی جس کے جد کا دین ہے اس کا وارث موجود ہے وہی خبر لیں گے. ٹھیک ہے، بلایا انہوں نے روزگار سنائے کہ مولا مسئلہ ایسا ہے کہ اچھا مسئلہ کیا تھا؟ امام کی ساری زندگی، یہ اصل میں 7ویں امام 14 سال مسلسل قید میں رہے. یہ چاہتے کیا تھا؟ اماموں کو اتنی لمبی اور طولانی قید کیوں دی گئی؟ سمجھے؟ اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس دنیا میں نہ آئے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھے. اس لیے کہ سرکار دو عالم نے بتایا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھ دے گا. جو جبکہ وہ ظلم و جور تو ان کا عام کوئی بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کتنے مظالم کیے ہیں. تو یہ اس وقت سے یعنی ہم اس کو آنے ہی نہیں دیں گے تاکہ ہمارا ظلم ختم ہو، ہمارا جور ختم ہو اور ہماری حکومتوں کو جو ہے سوال آ جائے. لہٰذا انہوں نے امام کو جو ہے وہ قید کرنا شروع کر دیا. ہمارے 11ویں امام کی زندگی میں مسلسل زندہ نہیں ہوئی. لیکن عزیزوں یہاں پر مجھے قرآن کی ایک بات یاد ہے. فرعون کے نجومیوں نے اس کو یقین دلایا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹ دے گا. فرعون نے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کرا دیا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بچے قتل کر دیے جاتے تھے، لڑکیوں کو روک لیا جاتا تھا. عزیزان گرامی، لیکن میں پوری دنیا کے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیا حضرت موسیٰ کو اس کائنات میں بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، اگر کوئی مسلمان اس بات کا انکار کر دے تو دائرہ اسلامی میں نہ رہے گا. اس لیے کہ یہ بات قرآن کی ہے. تو جو رسول نے کہا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو آئے گا، تم کتنے ہی جو ہے وہ سد باب کر لو، اس کے راستے میں سد باب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ وہ بھری ہوئی ظلم و جور سے دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. عزیزان گرامی، اب اللہ نے انتظامات کرنا شروع کیے. قحط پڑ گیا، بادشاہ نے خود بلایا، فرزند رسول دین کی خبر لیجئے، کجاؤ اعلان کر دو کہ کل بارش ہوگی، سب کے سب جو ہے وہ لوگ صحرا کے اندر اکٹھا ہو جائے. امام پہنچنے کے بعد صحرا میں مصلی بچھایا، نماز استسقاء پڑھی، پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی. اللہ نے ابر کرم بارش جو ہے وہ نزول ہو گیا. لیکن وہ جو تیسرے دن بلایا گیا تھا اس سے کہا کہ اب تو دعا کر. جیسے اس نے ہاتھ بلند کی، امام نے سپاہی سے کہا جاؤ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے کپڑے میں چھپا کر میرے پاس لے آؤ. بادشاہ نے سوال کر لیا، وہ جو ابر آئے تھے دب غائب ہو گئے، نہ بارش ہوئی نہ کچھ. کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس کے ہاتھ میں کسی نبی کی کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کے احترام میں پروردگار عالم بارش کو نازل کرتا ہے. تاریخ میں ہڈی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ میرا نظریہ ہے، مجھے نہیں معلوم. اس لیے کہ کسی بھی معصوم کا جسم برباد نہیں ہوتا.
اس لیے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام سام بن نو کی قبر پر پہنچے ہیں اور اس کو اٹھایا ہے تو وہ جسم کے ساتھ قبر سے اٹھے ہیں. سام نبی نہیں تھے، نوح کے بیٹے تھے. آپ نے اندازہ لگایا؟ تو شاید یہ کوئی ناخن کا ٹکڑا رہا ہو یا کوئی بھی ان کی ایسی نشانی رہی ہو. یہ میرا نظریہ ہے، میں آپ پر تھوپ نہیں رہا ہوں. کتاب میں اور تاریخ میں ہڈی لکھی ہوئی. جو ہو بہرحال کوئی ایسی متبرک چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ اپنے رحمت کو نازل کرتا تھا، وہ جیسے ہی چھپا لی گئی. اب جو ہے آئے ہوئے بادل چلے گئے، لیکن اس کے بعد امام نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی. فرزند رسول، یہ مصلی بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو کل کہہ دے تو فیکون ہو جائے، آپ اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آپ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے، آپ اشارہ کر دے تو درخت چلا آئے. آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اجازات ہے. اے میرے مولا، عزیزان گرامی، میرے مولا نے جواب دیا کہ میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہاں میرا علم ظاہر ہوتا، قدرت ظاہر ہوتی. میں نے نماز پڑھ کر اس کی قدرت کو ظاہر کیا ہے کہ اس کے کائنات جو ہے وہ قبضہ قدرت میں ہے. میں اپنے اللہ کی توحید کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں کتنے کمالات بخشے ہیں، لیکن ہم سارے کمالات اسی سے لیتے ہیں. میرے دوستوں عزیزوں، آج شب آخر ہے ایام ادا کی. جیسے میں اکثر شب عاشور میں کہتا ہوں کہ اس میں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے آج ہمیں اپنے وقت کے امام کو پوچھنا ملنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ تاریخ ہے جس میں اہل بیت اطہار کربلا سے مدینہ پہنچے. عزادارہ نے مظلوم کربلا، ہمارے امام کو اس ملعون نے زہر دے دیا، جسم میں زہر سرایت کر گیا. وہ بھی علی کا بیٹا حسن تھا کہ جس کو زہر دیا گیا، اس کے کلیجے کے ٹکڑے بھی جو ہے وہ لگن میں آئے. عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ بھی علی کا بیٹا حسن ہے، وہ دوسرے علی کا یہ دوسرا حسن ہے. جب اس کو زہر دیا گیا تو اب جو قے آئی، عزادارہ نے مظلوم کربلا تو کلیجے کے ٹکڑے جو ہے وہ لگن میں آ گئے. لیکن فرق ہے، جب حسین لگن پکڑے ہوئے تھے اور زینب آ رہی تھی تو امام حسن نے کہا بھیا حسین لگن کو ڈھک دو، کہیں ایسا نہ ہو زینب کی نگاہ پڑ جائے. لیکن امام کے پاس کوئی موجود نہیں. اترکم اللہ. عزادارہ نے مظلوم کربلا دو جملے کہہ کر بات کو جو ہے وہ دوسری منزل پر مسائل کے لے کر میرے مولا کو بہترین طریقے سے غسل و کفن دیا گیا. میرے مولا کا جنازہ اٹھایا گیا. لیکن ہائے سید سجاد، کون تھا جو کربلا میں جنازہ حسین کو اٹھا؟ کون تھا جو میرے مولا کو غسل و کفن دیتا؟ جوان بیٹا تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. وہی میرا مظلوم امام جب کربلا پہنچا، زندان سے رہا ہونے کے بعد عزادارہ نے مظلوم کربلا، روایت بتاتی ہے کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. کوئی بیوی حسین کی قبر پر آ رہی ہے، کوئی گنج شہیدہ میں آ رہی ہے. عجیب شور و شعر ہے، عجیب گریہ گزاری ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا میں نے عالم تصور میں ہر ایک قبر پر دیکھا، نہ حبیب کی قبر پر ہے، نہ قبر حسین پر ہے، نہ گنج شہیدہ میں ہے، نہ عباس کی قبر پر ہے. میرا چوتھا امام کہاں ہے؟ عزادارہ نے مظلوم کربلا جب کہیں نظر نہیں آیا تو میں فرات پر پہنچا. اب جو دیکھا فرات کے کنارے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے سجاد کرے، فرات تو بہتی رہی، میرا اصغر پیاسا مارا گیا. عزادارہ نے مظلوم کربلا، روایت بتاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کربلا سے رخصت ہو کر عازم مدینہ میں قافلے کو باہر روک دیا گیا. عزیزوں بہت مسائل ہیں، بس ایک روایت پڑھتا ہوں. عزاداروں سید سجاد نے، کاش میں یہ روایت پڑھ لے جاؤں، بشیر ابن جذلم سے کہا کہ تم خاندانی شاعر ہو نا، جاؤ اور ہمارے آنے کی اطلاع مدینے میں کر دو. بشیر جو ہے وہ امام سے اجازت لے کر مدینے میں پہنچا. جیسے ہی محل بنی ہاشم نے کہا یا اہل مدینہ تو محمد ہی و قدر وزلہ بفنائکم وعلا رسول علیکم قتل الحسین بکربلا علا ذبح الحسین
کر دیے گئے. ارے حسین کیسے ختم ہو سکتے ہیں جب تک کہ میرا لال عباس زندہ ہے. ایک مرتبہ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی جب تک عباس کے بازو سلامت ہے حسین کی طرف کوئی نگاہ نہ کر سکا. حضرت اللہ عزادارہ نے مظلوم کیا. جناب ام البنین یہ آواز سننے کے لیے اہل بیت اطہار سے ملنے کے لیے مدینے سے باہر کا سفر طے کرتے. وہاں خیمہ لگا ہوا ہے. خیمے کے باہر ایک چھوٹی سی کرسی پر سید سجاد بیٹھے ہوئے. جیسی جناب ام البنین کرسی سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھنے والے راستے سے ہٹ جا, لیکن سید سجاد نہیں ہٹے. بی بی 2 قدم آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ سید سجاد پھر بھی نہیں ہٹے. ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا تجھے معلوم نہیں میں عباس کی ماں ہوں, علی کی زوجہ ہوں, کیا تجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے لیے راستے تو خالی کر دے. ایک مرتبہ سجاد اٹھے, اٹھنے کے بعد کہا ماں اب نہ وہ حسین رہا نہ وہ عباس رہا, ایک ایک کا پرسہ دیا. سید سجاد کربلا کی داستان.